بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاکوس ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بڑا ہلکا پھلکا اور بڑا ہیومرس نیچر کا ہے، ذرا سنجیدگی بھی ہے، مزاح یا طنز بھی ہے۔ تو پہلے ایک مختصر سی سٹوری۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں کے چودھری صاحب کو ضرورت پڑ گئی قمیض کی، کہیں فوری جانا پڑا، اور میراثی اس کے ساتھ جو زیادہ اٹیچ تھا اس کے پاس قمیض موجود تھی۔ تو اس نے کہا کہ میراثی کو کہ آؤ چلیں، اور لیکن آپ اپنی قمیض جو ہے نا وہ ایکسٹرا والی وہ مجھے دے دیں، لیکن یہ ذکر نہیں کرنا کہ میں نے اسے دی ہے، کہیں بھری محفل میں بےزتی نہ کروا دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چودھری صاحب، نو پرابلم۔ چودھری صاحب نے قمیض پہنی، برات تھی، شادی تھی، جو بھی، ساتھ میراثی بھی، اور وہ چلے گئے۔ اب چودھری صاحب نے جب وہاں پر کہیں کوئی محفل جمی، بات کی، اور کسی نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ جو صاحب ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے ساڈا میراثی ہے۔ اب جو ہی چودھری صاحب بیٹھے تو میراثی مخاطب ہوا کہ چودھری صاحب جڑی قمیض پہنی ہے نا یہ میری نہیں۔ اب وہ چودھری صاحب نہ کچھ کہہ سکتے تھے نہ چپ رہ سکتے تھے، بہرحال چپ ہی رہ گئے۔ بےزتی جو ہونی تھی ہو گئی۔ واپس آ کر پوچھا کہ یار تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا تھا یہ نہیں کہنا کہ میری ہے، تو میں نے تو یہی تصدیق کیا کہ میری نہیں ہے، یعنی میں نے تو انکار ہی کیا۔ اسی طرح ہمارے ہر دل عزیز اور اعلیٰ طاقتوں کے نمائندہ اور ہینڈ پکڈ، ویسے تو عام زندگی میں کہا جائے نا کہ یہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو مرتبے میں اضافہ سمجھا جاتا ہے نا، کہ عام لے مین جو اسٹریٹ پرسنس ہیں عوام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں ہے، کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب سلیکٹڈ جو ہے وہ ایک منفی کنوٹیشن اس میں پیدا ہوگی۔ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جب قومی اسمبلی میں جلوہ فگن ہوئے ہیں جی، تو اپوزیشن لیڈر نے سلیکٹڈ کہہ دیا، ہنگامہ مچ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا گالی دے دی گئی، حالانکہ گالیوں کے تو وہ خود ہی چیمپئن ہے، وزیر اعظم اینڈ کمپنی۔ تو سلیکٹڈ پر پورا ہنگامہ ہوا، یہ ریمارکس کو ایکسپنج کیا گیا، اس پر بین لگایا گیا، کہا گیا کہ اس کو نشر نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہونا تھا ظاہر ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے تو عزت میں اضافہ یہ کیا ہے نا کہ عام آدمی نہیں ہے، سلیکٹڈ آدمی ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ عام وزیر اعظم تو ہر ملک میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ چائسسٹ ہیں، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ لہذا سلیکٹڈ کا لفظ جب بھی آپ استعمال کریں تو پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں، کہیں آپ پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ خبر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا کیوں پروگرام ہے اور کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ چلو پہلے کیسے کی بات کر لیتے کہ سینٹ جو پاکستان کی اس کے ٹوٹل ممبرشپ 104 ہے، اس میں اپوزیشن پارٹیوں کے آفیشلی اگر دیکھیں تو تقریباً 66 ہیں، 65-66 کے قریب ہیں، اور حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تقریباً 38 سم تھنگ ہیں۔ ٹیکنیکلی صادق سنجرانی جو سینٹ چیئرمین ہے وہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے، لیکن اس میں کچھ ifs اینڈ بٹس بھی ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں یا دونوں گروہوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی سے لائل نہیں ہیں، یعنی جب ووٹنگ ہوگی تو ضروری نہیں ہے اپوزیشن کو 66 ہی ملیں اور حکومت کو 38 ہی ملیں،
اس میں کمی بیشی دونوں طرف ممکن ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ کمی اپوزیشن کی طرف اور حکومت کی طرف زیادتی، اس لیے کہ وہاں پر جادو ہے نا، جادوگری جہاں پر ہوتی ہے ان میں اضافہ ہونے کا چانس زیادہ، کم از کم بیٹ تو اسی پر لگائی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ جب ان پریکٹس ہو ممکن انہونی کوئی ہو جائے. تو بہرحال ایون دین اپوزیشن کے پاس وہ موجودہ یعنی مطلوبہ سٹرینتھ ہے اگر اٹھانا چاہیں سیریسلی، لیکن جب تک اس کو پریکٹیکلی کر نہ لیا جائے اس پر پورا یقین کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ سیاستدان جو ہیں، بہرحال سیاستدان وہ جیسے نظر آتے ہیں ضروری نہیں ہے ویسے ہی ہوں، ہیں جی. یہ کواکب ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ دھوکہ ور کھلا. تو یہ ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے. بہرحال اگر وہ اٹھائیں گے تو اس کا جواز پیپلز پارٹی والوں نے یہ پیش کیا ہے کہ تب کیونکہ اپوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی اور حکومتی کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ جا رہے تھے، لہذا ان کا جسٹیفائڈ تھا جانا، صادق سنجرانی کو الیکٹ کروانا کہ حکومت کے خلاف معاملہ تھا. اور اب بھی وہی آرگومنٹ ان کا ویلڈ ہے بقول ان کے کہ اب بھی وہ اپوزیشن میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہی بنے، کیونکہ صادق سنجرانی سوٹو سے پھر ان کی یہی ورژن ہوگی کہ وہ اب حکومت کے ساتھ یہ حکومت میں. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس کے لیے پہلے ایک موشن جو ہے تحریک پیش کی جائے گی ان کے خلاف عدم اعتماد کی. 25% آف دی ممبرشپ اس کو موو کرے گی، اور اس کے بعد جب ووٹنگ ہوگی تو اکثریت جن کے پاس یعنی 53 ووٹ اگر اس کے حق میں آئے تو سینٹ چیئرمین ہٹ جائے گا. لیکن وہ لمحہ آنے سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مشترکہ کینڈیڈیٹ پر اتفاق کریں اور پھر انشور کریں کہ اس کو سارے ووٹ دیں گے یا کم از کم میجورٹی جتنی ریکوائرڈ ہے وہ ووٹ دیں گے. تو دیکھیں there is a large slip between cup and the lip. اگر اپوزیشن ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کی سنجیدگی ظاہر ہوگی کہ وہ واقعتاً خلائی مخلوق وغیرہ وغیرہ سے تھوڑا سا اختلاف رکھتی ہے اور اس میں سنجیدہ ہے. اگر ناکام رہے تو ظاہر ہے ان کی مزید پھر کمزوری عیاں ہوگی اور ان کی غیر سنجیدگی ظاہر ہوگی. اب اس کے بعد ایک تھوڑی زیادہ سنجیدہ اور خوفناک خبر اکثر دوست سن ہی چکے ہوں گے کہ پاکستان میں جو اینٹی ریبیز ویکسین آتی ہے، یعنی کتا باولا کتا جب کاٹتا ہے یا کوئی بھی کتا جب کاٹتا ہے تو اس کے علاج کے لیے جو ویکسین استعمال ہوتی ہے وہ چین اور بھارت سے آتی تھی. اب کیونکہ ان کے اپنے ممالک میں اتنی اس کی کنزمپشن ہے یا اس کا یوز ہے، اتنی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں پاکستان کو کہ ہم نہیں دے سکتے، اور پاکستان میں اس کی شارٹیج ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تو کتے جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو باقی بھی سب لوگوں کو محفوظ رکھے اس بلا سے. تو اس سے خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے کہ بچوں کو کتوں کے قریب نہ جانے دیں، اور کتے غیر ضروری طور پر یعنی گھر میں رکھنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے، نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، انلیس کہ جو ذرا مالدار لوگ ہیں فیشن کے طور پر گوروں کی طرح نظر آنا چاہتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے، اس کے لیے پھر رکھ رکھاؤ جو بھی اس کی احتیاطی تدابیر ہیں. لیکن ایک عام ایوریج پاکستانی کو کتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی عزیز ہے، بچے عزیز ہیں. اپنے گھر کو محفوظ رکھیے کتوں سے، اور باہر بھی نکلیں تو خاص احتیاط فرمائیں. اگر ہو مسئلہ تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں. اور حکومت سے بھی یہ التماس کریں سب لوگ کہ بندوبست کیا جائے، کہیں سے بھی یہ ایڈیکویٹ سپلائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تیر بہدف بھی ہے، یعنی بڑی مؤثر ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب چوتھی خبر جو ہے
خبر کیا، وہ بھی تھوڑا تبصرہ، تھوڑا مزاح، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے لیے بھی تھوڑی سی ایک آپ کو سٹوری سننی پڑے گی. یہ سب سٹوریاں آپ جانتے ہیں، کوئی ہم اضافہ نہیں کرتے، اس کی تکرار کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ آپ بھی ذائقہ لیں، ہم بھی چسکا اس کا پورا لیں. ہیں جی. تو کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں کسی بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا. شیر پر حالات ذرا خراب ہو گئے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہوگی. تو منکی یا بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا. اب ساتھ والے جنگل سے کہیں بھیڑیے، وہ باش قسم کے بھیڑیے ہوں گے، پڑوسیوں کا خیال یا نہیں رکھتے ہوں گے، انہوں نے حملہ کر دیا، آ کر جانوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا. اور بندر جو ہے نا، وہ ایک ٹہنی سے دوسری پر چھلانگ لگائے، ایک درخت سے دوسری طرف، پھر واپس، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اس کے جو مصاحبین تھے، انہوں نے بندر سے یہ عرض کی کہ حضور آخر آپ بادشاہ ہیں، عوام پر حملہ آور ہو گئے ہیں لوگ، ساتھ دشمن کے لوگ جو ہیں بھیڑیے آ گئے ہیں، اور وہ تو ہمارے خرگوشوں کو، ہمارے ہرنوں کو، ان کو کھا پی رہے ہیں، اور باقی جانوروں کو کچھ کریں. تو کہتا چھڈو میری آنیاں جانیاں، تسی ویکھو کہ میں کس طرح اچھل کے جانا، اچھل کے آنا. ہیں جی. ہینڈسم تے ذرا مینوں ویکھ کے تے گھبرانا نہیں. ہیں جی. کھاندے نے تے کھاندے رہنا. اسی طرح مہنگائی، وہ پاکستان میں بہت زیادہ، ڈالر جو ہے اعلیٰ مقامات کی طرف بدستور اس کا سفر جاری ہے، 164-65 کے قریب ہو گیا ہے، بڑے شارٹ وقفے میں بڑا تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور روپیہ اسی حساب سے بڑا تیزی سے نیچے آ رہا ہے. گیس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، بجلی کے اوپر جا رہی ہیں، تیل کے اوپر جا رہی ہیں، ہر چیز، ٹیکس ریٹس اوپر جا رہے ہیں، اور عوام پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے. لیکن گھبرانا نہیں، گھبرانا بالکل نہیں. آپ کے پاس ہینڈسم وزیر اعظم ہے، اور اس نے نوٹس لے لیا اس کا. تو اب جب نوٹس لے لیا تو اور کیا وہ کرے؟ نوٹس لینا ہی تو ضروری تھا، وہ لے لیا. اب ہن تسی بھگتو تے مہنگائی بھگتے. اب جو آخری سیگمنٹ ہے، اس میں ایک تھاٹ پرووکنگ یا فکر انگیز نظم ہے، اس پر آپ غور فرمائیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے مرغ باد نما. پاکستان میں بہت سارے مرغان باد نما ہیں، وہ جو کبھی یا بھی عمارتوں کے اوپر ایک تیر سا بنا ہوتا ہے نا، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے وہ اسی طرف مڑ جاتا ہے، اس انداز سے وہ ریوالو ہو سکتا ہے، وہ ہنجڈ ہوتا ہے وہاں. تو اس کو مرغ باد نما کہتے ہیں، یعنی جس طرف ہوا کا رخ ہو، اس کا تیر اسی طرف رخ کر لیتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا اس طرف جا رہی ہے، زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. تو کچھ بندے بھی مرغان باد نما ہوتے ہیں، آدمی بھی، انسان بھی. تو اس والے سے مرغ باد نما. کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، سوا یعنی ایک سے زیادہ. کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، کیوں لوگ پھر ہم سے خفا ہوتے. یہ سچی بات کہنے سے بعض دوست جو ہیں وہ خفگی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، کیوں لوگ پھر ہم سے خفا ہوتے. ادراک حق ہمیں ودیت ہی نہ ہوتا، یعنی ادراک ہے فہم، کمپریہنشن کسی چیز کی. ادراک حق ہمیں ودیت ہی نہ ہوتا، یعنی یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی کہ ہم حق کو کمپریہنڈ کر سکتے. یا آباب مدرک صدق و صفا ہوتے، یا یہ خصوصیت باقی بہار ایک کو ہوتی، تو پھر جھگڑا نہیں پیدا ہونا تھا. کہ ادراک حق ہمیں ودیت ہی نہ ہوتا، ادراک حق ہمیں ودیت ہی نہ ہوتا، یا احباب مدرک صدق و صفا ہوتے.
وصف گویائی ہمیں پایا نہ جاتا، بولنے کی عادت نہ ہوتی، وصف گویائی ہمیں پایا نہ جاتا، یا دیوتاؤں کے داس سے بے ریا ہوتے. یا یہ جو نئے نئے خدا بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ہم بھی غلام ہوتے اور پوری دل و جان سے ہوتے تو پھر بھی جھگڑا ختم ہو جاتا. کہ ادراک حق میں ودیت ہی نہ ہوتا، یا احباب مدرک صدق و صفا ہوتے، وصف گویائی ہمیں پایا نہ جاتا، یا دیوتاؤں کے داس سے بے ریا ہوتے. وصف گویائی ہمیں پایا نہ جاتا، یا دیوتاؤں کے داس سے بے ریا ہوتے، کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا، کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا. یعنی وہ مرغ باد نما کی طرح ہمیں یہ فہم ہوتا کہ آندھی اس طرف جا رہی ہے، اس طرف رخ کر لیتے، پھر بھی بچ ہی جاتے، کوئی مزاحمت نہ ہوتی، کوئی رگڑ نہ پیدا ہوتی، زیادہ فرکشن نہ ہوتی، تو محفوظ رہتا. کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا، کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا، کسر جبر پہ ہم مرغ باد نما ہوتے. وہ جو جبر اور ظلم کا محل ہے، اس پر جو مرغ باد نما لگا ہوا ہے وہ ہم ہوتے ہیں. جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم سے کوئی نہ جھگڑتا. کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا، کسر جبر پہ ہم مرغ باد نما ہوتے. کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، کاش چہرے ہمارے بھی سوا ہوتے، کیوں لوگ پھر ہم سے خفا ہوتے. ادراک کے حق ہمیں ودیت ہی نہ ہوتا، یا احباب مدرک صدق و صفا ہوتے، وصف گویائی ہمیں پایا نہ جاتا، یا دیوتاؤں کے داس سے بے ریا ہوتے. کاش ہمیں فہم رخ طوفان ہی ہوتا، کسر جبر پہ ہم مرغ باد نما ہوتے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تو سبسکرائب فرمائیں اور بیل نما گھنٹی نما نوٹیفیکیشن بٹن بھی دبائیں. ویڈیو کی ونڈو کے نیچے سرخ رنگ کا لفظ ہے، ورڈ ہے سبسکرائب، اس پر کلک کریں. بعض ہمارے دوست ویورز ریگولر ہیں لیکن اس اسپیکٹ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.